کہ یہ بلاگان، یہ شیاطین، یہ ملک کے ڈکیتر، عالمی چور، یہ حکمران بنیں گے اور یہ کہاں خلافت کریں گے، یہ تو مفسد ہوں گے اور خون بہائیں گے۔ اللہ اکبر، کیسی عجیب بات تھی۔ اب میں نام نہیں لیتا، لیکن ایک نیک سیاسی جماعت کے بارے میں ایک بزرگ ایک لفظ کہتا تھا کہ یہ جماعت یہ نہیں ہے، اس کا تو یہ نام ہے۔ اس زمانے میں ہم بڑے خفا ہوتے تھے، کیونکہ اس وقت جو نیک سیاسی جماعت کے بڑے تھے وہ بڑے مقدس لوگ تھے۔ ہم بڑے خفا ہوتے تھے کہ اس شیخ کا یہ رجحان ٹھیک نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم بعد کے زمانے نے بتایا کہ وہ لوگ آ رہے تھے، وہی لوگ آ رہے تھے جو اس شیخ نے بیان کیا تھا، لیکن اس وقت صف اول پر ان کی اصطلاح صحیح نہیں تھی، بعد میں آنے والے تھے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام اور خلفائے راشدین جیسے مقدس نفوس کے بارے میں تو ملائک کا یہ کہنا کہ تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن ایسے لوگ آنے والے تھے جو یقیناً مفسد تھے اور یقیناً وہ سافک الدم تھے اور انسانوں کے خون خرابے کے ذمہ دار تھے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ آدمی جب کسی کے بارے میں کہے کہ یہ اس انتخاب کا اہل نہیں ہے تو پھر بتانا پڑتا ہے کہ کون اہل ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ منصب بھی ہمیں عطا ہو جائے، ہمارا خیال یہ ہے کہ اس طرح نہیں تھا۔ انہوں نے کہا خدایا وہ خلافت اور وہ زمین میں فیصلے انصاف کے اور نظم و نسق کے ساتھ چلنے والی حکومتیں وہی بہترین عبادت ہے، لیکن یہ عبادت تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اللہ اکبر۔ یہ جو فرمایا تسبیح، تحمید، تقدیس، ذرا طالب علم توجہ کر لیں۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کہ انتخاب خلافت پر جو اعتراضات کیے اس سے 3 وسوسے پیدا ہو گئے۔ ایک وسوسہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک عیب والا کام کر رہا تھا۔ فرمایا نحن نسبح، ہم اعلان کرتے ہیں کہ خدایا تیرے افعال بے عیب ہیں، اور کیا خدا کو کوئی ضرورت ہے اس کی؟ فرمایا بحمدک، تو بے ضرورت ہے، تیرے لیے ہم وقت ثنا اور خوبی و کمال و بزرگی ثابت ہے۔ تو کیا بے حکمت اور بے فائدہ چیز پیدا کر رہے تھے؟ فرمایا وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری شان عظیم اور بزرگ و برتر ہے کہ آپ کوئی کارنامہ انجام دے اور اس میں حکمت و فائدہ نہ ہو۔ ان 3 لفظوں میں اللہ تعالیٰ کی 3 طرح تنزیہ، تقدیس، تحمید، تسبیح کی گئی ہے، اور یہ اس سال کی خصوصیت ہے۔ یہ توجیہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بعض اوقات تفصیلی دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی، لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ سید سلیمان ندوی نام سنا ہے نا، بہت بڑے باکردار عالم تھے تو مسلم لیگی، لیکن دل و دماغ کے ساتھ روشن خیال تھے اور روشن ضمیر تھے، بہت بڑے متقی و پارسا تھے۔ پاکستان جب بنا اور کمیٹی بیٹھ گئی، ان میں مولانا شبیر احمد صاحب بھی تھے، تو کسی مسئلے میں مولانا نے کوئی بات کہی تو عبدالرب نشتر نے کہا کہ اس کی کوئی دلیل، تو سید سلیمان نے کہا تیرے جیسے کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ سلیمان کہتا ہے، کوئی دلیل کا حقدار آ جائے تو انبار لگا دوں گا۔ نہیں سمجھے بات کو؟ ہر شخص کے سامنے دلائل سے نہیں پیش آؤ، یہ علم کی توہین ہے۔ انی فرشتوں کے سامنے کیا دلائل دینے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تم نہیں جانتے ہو، چھوڑ، بس ختم کرو۔ ایک شخص کو اتنا کہنا کہ تم اس مسئلے سے بے خبر ہو، یہ کافی ہے۔ اس دن فخر المحدثین، استاذ العلماء، صدر الوفاق مولانا سلیم اللہ خان صاحب مدظلون نے ایک بڑے بزرگ عالم کو طلب کیا، لیکن ان کا شاگرد ہے، اور ان کو ایک نظام کے بارے میں کہا کہ یہ آپ نے شائع کیا ہے، یہ بالکل غلط ہے، اور جو میں کہتا ہوں وہ سن لو، اور آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون،
انہوں نے کہا مجھے بھی اجازت دیجیے گا نا، مزاحمت ہو جائے گی، مجلس میں ایسے لوگ موجود ہیں، بس میری سن لو۔ پنجپیر مولانا غلام اللہ خان، قاضی شمس الدین، مولانا ایت اللہ شاہ، یہ مولانا نصیر الدین غرغشتوں کے پاس گئے، تقریباً ان کے شاگرد ہیں سارے۔ ان سے ایک مسئلہ پوچھا، مولانا غرغشتوں نے کہا میں یہی کہتا ہوں جو آپ کو پہنچائے، یہی میرا نظریہ ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کی کوئی دلیل؟ تو مولانا نصیر الدین نے کہا تم تو میرے ہاں کافی اور شرجامی پڑھ کے گئے ہو، تم کو کیا دلیل دوں گا؟ دلیل کوئی مولانا قطب الدین اور عبد الرحمن کے ملپوری آ جائے، ان کو سمجھا دو۔ تم تو تمہاں چڑی ہی تھا سو چڑو تو سکھ دلائل خائی زید اوزے نر ملاؤ سمجھا اوزے دیتا۔ ہر شخص کے ساتھ دلائل بازی کریں گے، آپ کا کوئی اور کام نہیں ہے۔ کسی بھی بٹیر لبر چٹو کو یہاں پکڑ کے میرے پاس لے آتے، جس کو سمجھائے، میرا یہ کام رہ گیا ہے۔ یہ دورے اور تخصصات اور یہ اتنے طلباء کو ہم کیوں پڑھاتے، کس کام کے لیے؟ ان کا کیا کام ہے پھر؟ اس کو تو کوئی اعدادی اور اولا والا بٹھا کے اور سمجھا دے، اس میں بھی اتنی شیرینی ہونے چاہیے علم بھی۔ اللہ اکبر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں پڑھا رہے تھے، شاگرد دور تک بیٹھے تھے، اس وقت تو کوئی آلہ نہیں تھا لاؤڈ سپیکر کا، تو حضرت اونچا بول رہے تھے۔ ہمارے یہاں ایک استاد تھے، شاگرد تھے ہمارے، مولانا صاحب احسن، وہ ہدایہ ثالث بہت شوق سے پڑھاتے تھے، لیکن پڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ بعض اوقات میں ایک لڑکے کو کہتے جاؤ دوڑو، مولانا کا اور طالب علموں کا جھگڑا ہو رہا ہے، تو وہ کہتے نہیں جھگڑا نہیں تھا، اس وقت مشکل مسئلہ ذرا زور سے سمجھانا تھا۔ تو امام ابو حنیفہ درس دے رہے تھے تلامیذ کو، حضرت کی آواز ذرا اٹھ گئی تھی، تو امام سفیان وہاں سے گزرنے لگے، امام ابو حنیفہ کو کہا اترفع صوتک وانت فی المسجد، مسجد میں بیٹھ کے چیخ رہے ہو۔ امام صاحب نے بغیر دیکھے کہا ہم لا یفہمون دونہ، یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں اس کے بغیر۔ تو سفیان کو کسی نے کہا ما اجابکا، کہا اجابنی و اشافنی، کہا جواب نہیں دیا، کہا جواب شافی دے دیا۔ میرا اعتراض کا مطلب یہ تھا کہ شاید بغیر ضرورت کے، امام صاحب نے کہا نہیں ضرورت موجود ہے، اس لیے رفع صوت بے ضرورت جائز ہے۔ قال انی اعلم ما لا تعلم، حق تعالیٰ نے کہا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ ان اللہ لا یستحی یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتے کہ بیان نہ کرے مثال مچھر کی یا اس سے چھوٹی بڑی۔ گزشتہ مضمون میں کافر اور منافقین کو مثالوں سے سمجھایا، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ امام سدی کبیر نے تو اس طرح تفسیر فرمائی کہ انہوں نے کہا مخالفین نے، قرآن کے دشمنوں نے، کہ خدا کو کیا ضرورت ہے کہ وہ مثالیں دے دے، مثالیں تو وہ دے جس کی بات کوئی سمجھے نہیں۔ اس پر فرمایا مثال دینا قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے، کسی مکھی اور مچھر کے ساتھ تشبیہ دینا یہ بھی خدائی کلام کا معجزہ ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں نمل، قرآن مجید میں مکھی، قرآن مجید میں جھینگر، اس جیسی چیزیں بیان ہوئی۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، سورۃ نمل۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، مکڑی۔ اس قسم کی چھوٹی چیزیں بیان ہوئی تو بعض مشرکین نے اعتراض کیا کہ اللہ کا کلام اس سے صاف اور بلند اور جواب، تمثیل ہمیشہ مخاطبین کے اعتبار سے ہے، تمہارا کردار و اخلاق مکھی اور مچھر سے بھی زیادہ گرے ہوئے ہیں، اس لیے یہ مثالیں نہایت موجود۔ ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ تعالی حیا نہیں فرماتے، شرماتے نہیں۔ الحیا لغت میں حیا کے معنی ہے رقت القلب، دل کا نرم ہونا،
اور اللہ رب العالمین تو اعضاء و جوارح سے پاک منزہ ہے۔